السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، آیات مقدسہ 4 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الواقعہ کی پہلی آیات گزشتہ درس میں ہم نے قیامت کے عنوان سے یہ بات سمجھی کہ اللہ رب العزت انسانیت کی ترقی چاہتے ہیں، انسانیت کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انسان صرف اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی اس کا مالک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی تمام مخلوقات کا خالق اور رب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے انسانوں، یا معشر الجن والانس، انسانوں اور جنات، یہ بات سمجھ لو کہ قیامت آئے گی، یعنی یوم الدین لازمی آئے گا، روز جزا و سزا لازمی آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سچی جماعتوں کو دنیا میں غالب کریں گے، انقلابات کے ذریعے سے عدل کا نظام قائم کریں گے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں گے، عدل کا سماجی نظام قائم کریں گے، اور جو متکبرین ہیں ان کو پست کر دیں گے۔ اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو اللہ بڑی قیامت برپا جب کریں گے تو وہاں پر ان کا احتساب ہو جائے گا، بچ نہیں سکیں گے یہ۔ اور خافضۃ رافیہ، اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو وہ بلند کرنے والے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد والے صحابہ کرام کے دور میں بھی اللہ نے پوری دنیا پر دین کو غالب کر دیا، سچی جماعتوں کو بلند کر دیا، ان کا سیاسی عدل کا نظام قائم ہو گیا اور دنیا میں ظلم کے نظام شکست کھا گئے۔ خلفائے راشدین نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ اور پھر جب یہ قیامت آئے گی، اذا رجت الارض رجا، جب لرزے گی زمین کپ کپا کر، زلزلہ آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اس زلزلے سے زمین کپکے گی اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ بین الاقوامی انقلابات کے تناظر میں دیکھیں گے تو خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی جماعت نے کیسر کسریٰ کو شکست دے دی، جو بازار بڑی مضبوط سمجھے جاتے تھے،
اور اس زمین پر قدم جمائے اور دین کو غالب کیا، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کر دیا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ کر۔ کتنے بڑے بلند پہاڑ ہوتے ہیں۔ قیامت آئے گی جب زمین لرزے گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑے مضبوط پہاڑ یعنی حکومتیں تھیں، ایک کسریٰ تھی ایران کی اور ایک قیصر تھے روم کے۔ اللہ رب العزت نے سچی جماعت صحابہ کرام کی جد و جہد سے ان دونوں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اللہ نے بین الاقوامی سطح پر دین کو غالب کر دیا۔ جس وقت یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے تو منظرنامہ کیسا ہوگا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر ہر طرف غبار اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر بین الاقوامی انقلابات کے تناظر میں دیکھو گے تو گھوڑوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو ہر طرف غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گویا جد و جہد، شعوری جد و جہد، انقلاب کی جد و جہد جب کامیاب ہوتی ہے اور سچی جماعت کے گھوڑے میدان میں اترتے ہیں تو ہر طرف دھول اٹھتی ہے دھوئیں کی طرح۔ اور قیامت جب آئے گی تو اس قیامت کا منظرنامہ یہی ہے۔ دیکھیے ایک پہاڑ گرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو کتنا دھوڑ ہوتی ہے دھوئیں کی طرح، اور جب سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کس طرح منظرنامہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین ہموار ہو جائے گی، کوئی ٹبا کوئی پہاڑ اونچی نیچی جگہ نہیں ہو، سب برابر چٹیل میدان، سب نظر آ رہے ہوں گے، سب کا حساب سب کے سامنے ہوگا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، ساری زمین ایک طرح کی ہوگی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تین قسم کی جماعتیں ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر بھی تین قسم کی جماعتیں ہیں، اور اسی کے تناظر میں قیامت کے دن بھی تین قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ وہ کیسی ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک جماعت جس کو اصحاب المیمنہ کہتے ہیں، داہنے ہاتھ والے، دوسرے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے السابقون السابقون، سب سے آگے چلنے والے، سبقت لے جانے والے۔ اصحاب المیمنہ داہنے ہاتھ جنتی لوگ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی بھی بڑی جد و جہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ سچی جماعت کا ساتھ دینے والے، یہ بھی سچی جماعت ہے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں یہ جھوٹی جماعتیں ہیں، ظلم قائم کرنے والے، انسانوں کو غلام بنانے والے، حقوق چھیننے والے۔ اور مشأمہ مشؤوم یعنی نحوست والے ہیں، بائیں ہاتھ والے نحوست والے، شیطانی جماعت، ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اور تیسری والسابقون السابقون، یہ وہ لیڈر اور قائد جماعت ہے جو سب سے فرنٹ پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خلفائے راشدین چاروں ہمارے بزرگ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
ہر کام میں آ کے مالی قربانی ہے پھر آگے ہے، جانی قربانی ہے پھر آگے ہے، سچی جماعت کے لیڈر ہیں یہ قائدین، اور پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر بدریین جو بدر میں شامل ہوئے وہ ہیں، پھر جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے جنہوں نے بیعت موت کی، پھر فتح مکہ کے وقت شامل ہوئے، یہ السابقون السابقون، اور المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار جنہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے قربانیاں دی، قیادت کی، اور پھر ایسی سچی جماعت تیار ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ کے جانشینوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی اور بین الاقوامی انقلابات کا جو کام تھا اس کی تکمیل آپ کی جماعت نے کی ہے۔ اس لیے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے سچی جماعت، السابقون السابقون، ہر کام میں سبقت لے جانے والے، آگے نکلنے والے، آگے بڑھنے والے۔ میرے عزیزو، اسی سچی جماعت کی آج بھی ضرورت ہے۔ السابقون السابقون تو گزر گئے، لیکن اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ دائیں ہاتھ والے سچی جماعت، یہ کتنے خوب ہے، کتنا کام کیا دنیا میں، اور آج قیامت کے دن یہ سرخرو ہے، آج قیامت کے دن یہ جنتی جنت میں ہوں گے۔ اور پھر جو اصحاب المشأمہ ہے، یہ بائیں ہاتھ والے، یہ کتنے برے ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی تباہ و بربادی اور قیامت کے دن بھی تباہ و بربادی۔ اور پھر والسابقون السابقون کا تو کیا کہنے، یہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ اعلیٰ فکر اور شعور حاصل کرنے میں آگے بڑھنا ہے، اعلیٰ فلسفی کو سمجھنے میں آگے بڑھنا ہے، اور پھر آج بھی جد و جہد میں آگے بڑھنا ہے۔ ظلم سے کمپرومائز نہیں کرنا، کفر، شرک، نفاق سے کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ ان سے نفرت اور بغاوت کرنی ہے۔ صرف اور صرف اللہ سے محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کا خوف۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ سن چکے ہیں۔ اصل میں کامیاب جماعت وہ ہے جس میں خدا شناسی ہے، انسان دوستی ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے، وہی جنتی ہیں۔ یہاں جو قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وہاں پر ان تینوں جماعتوں کا نقشہ کھینچ کر ان کے نتائج اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آگے جاری ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔